ہمارے پاکستان میں قول ہے کہ مرد کے دل کا راستہ سب سے قریبی پیٹ سے ہوتا ہے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ the fastest way to reach a man's heart is through the eyes۔ جو انسان دیکھتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں you are what you eat، I think you are what you think and see۔ یہ جو آنکھیں ہیں نا، ہم سارا اپنا جو انٹیک ہے، دل کا جو حالات ہے نا، وہ اس پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہے، ان چیزوں پہ، ان دو چیزوں پہ۔ اگر ان سے ہم برائی دیکھ رہے ہیں اور بدکاری دیکھ رہے ہیں اور سارا دن ان خیالات میں ہے، what happens is دل بھی میلا کچیلا ہوتا جا رہا ہے اور دل بھی وہی کرے گا جو سارا دن ان پٹ یہ چیزیں لے رہی ہیں۔ بٹ اگر ہم نظریں نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا خیالات سوچیں اچھی ہیں تو الحمدللہ یہ دل صاف اور پاک ہو جائے گا۔ اللہ کی نے کہا کہ ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک رہ جائے گا، لیکن اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم کرپٹ ہو جائے گا۔ جان لو کہ وہ دل ہے۔ تو جو یہ دل ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اگر سارا دن ڈراموں سے، ٹی وی سے اور تھینکس ٹو سوشل میڈیا سارا دن اس پہ شوز دیکھ کے اس کو کرپٹ کریں and then we are why I'm addicted to porn, why I'm addicted to that girl or drugs، پھر بھی سوال کریں تو this means کہ we are playing with ourselves and we are fooling ourselves۔ اس دل کا بہت خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آنکھوں سے، کانوں سے، جو آپ کے ان پٹ ڈیوائسز ہیں نا، آنکھیں، کان اور زبان، یہ افیکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ دل کو، کیونکہ جب دل ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم کرپٹ ہو جائے گا۔ اور دس برنگز اس ٹو حیا، جس شخص سے حیا چلی جائے اس میں پھر کچھ بھی نہیں باقی رہتا۔ اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم سے حیا چلی جائے پھر جو مرضی کرنا ہے کرو، پھر کوئی خیر نہیں بچے گی تم میں۔ اور آپ دیکھ لیں جو حیا، ہم ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں یہ آتا ہے کہ سبحان اللہ، امیزنگ حدیث جو کہ آپ ریلیٹ کریں گے آج کل کے ٹائم سے، کہ جب کسی امت میں اور قوم میں بے حیائی کو، برائی کو، نیوڈیٹی کو، ولگیرٹی کو، ایکسپلیسٹنیس کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے اور عوام الناس کے سامنے کیا جاتا ہے، بل بورڈز پہ، سب کے سامنے، تو اس قوم اور امت میں اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں کو نازل کریں گے جس کا نام پہلے ان کے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا۔ آپ کو ایسی بیماری سن رہے ہیں آج کل جس کا نام پہلے نہیں سنا تھا ہم لوگ؟ ایگزیکٹلی کرونا وائرس دیکھ لیں آپ ڈینگی دیکھ لیں۔ کیا ایسی بات ہے کہ سائنٹیفک ریسرچ سال پہلے تک اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی کہ اس نے ابھی اتنی ایڈوانسمنٹ کی ہے کہ اس نے کرونا وائرس ابھی ڈسکور کیا ہے؟ نہیں۔ The problem is not with the scientific research, the problem is کہ یہ آیا کہاں سے؟ ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ جب گناہ عام ہو جائیں اور ان کو ایڈورٹائز کیا جائے then this destroys a nation۔